گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 28 دسمبر 2018 20 ربیع الثانی 1440 ہجری جمعہ مبارک ہے۔ اور آج محبوب سبحانی کانفرنس تھی سید حجویر کے آستانے پہ، یہ بھی آپ کو مبارک۔ 2 دن پہلے 25 دسمبر گزرا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک، آپ کو ولادت مبارک، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برتھ ڈے مبارک۔ یہ سارے ہمارے خاص لوگ ہیں، خاص پرسن ہیں، ان کو یاد رکھنا ہی ہماری عبادت ہے۔ کیا فرمایا حدیث قدسی اللہ پاک نے، جس نے میرے ولی کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، اور جس نے میرا ذکر کیا اس نے میرے ولی کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 255 اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس کا موضوع لیا کرامت سکر کی حالت میں۔ یہاں آپ نے تجزیہ کیا آپ جن بزرگوں کے
پیروکار ہیں جن کے آپ طریقے پہ چلتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کرامت سہو کی حالت میں ہوتی ہے، لیکن جن صوفیہ کا آج ذکر ہے یہ فرماتے ہیں کہ کرامت سکر کی حالت میں ہوتی ہے، جو سہو ہوش کی حالت میں ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، وہ معجزہ ہوتا ہے. چلتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. اللہ جل جلالہ و من والہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. دل کشو دل روبا پیاری پیاری پھبند، خود پھبند نے بھی دیکھی نہ ایسی پھبند، خوبصورتی نے بھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی جو چہرہ والضحیٰ پہ اللہ نے عطا فرمائی تھی. خود پھبند نے بھی دیکھی نہ ایسی پھبند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبند، وہ اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. جو صورت مصطفیٰ دیکھ لیتا اس کے ہوش گم ہو جاتے. اب مدینہ منورہ سے سیر کرتے کرتے ایک بستی کی طرف گئے تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. حضرت امام زرقانی یہ واقعہ لکھتے ہیں، ان کے اونٹ تھے، ان میں سے ایک اونٹ سرخ کلر کا حضور پاک کو پسند آ گیا. سرخ رنگ کا اونٹ حضور پاک کو بڑا پسند تھا. آپ نے جب قافلے والوں سے پوچھا بیچتے ہو؟ پتہ نہیں وہ بیچتے تھے کہ نہیں بیچتے تھے. جب چہرہ والضحیٰ دیکھا تو ہوش گم ہو گئے. فرمایا بیچتے ہیں. فرمایا کتنے کا دیتے ہو؟ کہا اتنے کا دیتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا میں خرید و فروخت کی نیت سے تو نہیں آیا تھا، لیکن یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا، آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو جا کے اس کے پیسے بھیج دیتا ہوں. انہوں نے چہرہ والضحیٰ دیکھتے تھے کہ ایسا وہ ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے اس اونٹ کی نکیل حضور پاک کے ہاتھ میں دے دی. جب سید آقا کریم مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ لے کے چلے گئے تو ان کو پھر خیال آیا ایک دم. وہ جب وہ چہرہ والضحیٰ سے باہر آئے تو پوچھا کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ تجارت کا تو اصول یہ ہے کہ یا تو اس ہستی کا کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز رکھی جائے یا ہم میں سے انہیں کوئی جانتا ہو. ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کا ضامن بھی کوئی نہیں تھا اور کوئی چیز بھی انہوں نے نہیں رکھوائی اور وہ اونٹ لے گئے. ان کو ایک فکر سا لاحق ہوا تو خیمے کا پردہ اٹھا کے سردار کی بیوی نے کہا فکر نہ کرو یہ ابھی آ جاتے ہیں. فکر نہ کرو یہ ابھی آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ ان کو جانتی ہیں کہ ابھی فرمانے لگی نہیں میں جانتی نہیں ہوں، لیکن یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. جب باتیں ہو رہی تھی تو میں سارا کچھ سن رہی تھی. یہ چہرہ والضحیٰ یہ میں ساتھ یہ لگا رہا ہوں، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ ایسا چہرہ ہے کہ معجزہ ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو تھوڑی دیر بعد حضور پاک سرور کائنات کا ایک وفد آیا کھجوروں کا بہت زیادہ ٹوکرا لے کے اور ان کو کہا کہ یہ مہمانوں کو کھجوریں کھلا دیں اور یہ اونٹ کی اجرت لے لیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو رکھیں بعد میں سوچتے ہیں، بتائیں کہ وہ ہستی کون تھی؟ انہوں نے کہا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا ہم سب کو لے جائیں، ہم سارے ان کے مرید ہونا چاہتے ہیں، ہم سارے ان کے غلام ہونا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ حجویریہ زندہ باد. اپنے درس کی طرف آ جائیں. درس کی حدیث پاک سب ولی پہ ہی ہے. ہمارا یہ تقریباً آج 20واں درس ہے ولی پر. اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے. مجموعی طور پہ 255 نمبر درس ہے اور آج ہمارا درس جو ہے یہ ولایت کا 20واں درس ہے. موضوع کرامت سکر کی حالت میں حصہ اول، اس کا ایک اور حصہ بنے گا. اور حدیث پاک ہے اس کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 70 قدم چلتا ہوں. جب ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ کا دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں، ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم 1 قدم چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری طرف، اللہ کے حبیب نے فرمایا حدیث قدسیہ 70 قدم چلتا ہے. اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کا دوڑ کر استقبال میری رحمتیں اس کا دوڑ کر استقبال کرتی ہیں. سجدہ شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب
8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کے ساتھ آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, اور حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. ہاشمی سید ہیں, آپ نجیب الطرفین ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی, امام حسین کی بہادری آپ کو عطا فرمائی ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ آپ کے بابا داتا علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ کے بابا علی المرتضیٰ کا قول بہت خوبصورت قول ہے ولایت پر. آپ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کبھی تو لوگوں میں ظاہر اور مشہور ہوتے ہیں اور کبھی پوشیدہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ اگر اللہ چاہے تو لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں, لیکن اور کبھی آپ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کہ یہ پوشیدہ رہتے ہیں کیونکہ ان کو مخفی رہنا ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ اولیاء اللہ کبھی تو لوگوں میں ظاہر اور مشہور ہوتے ہیں اور کبھی پوشیدہ اور مخفی رہتے ہیں. اگر اللہ پاک آپ کو کسی کو آپ میں سے ولایت عطا فرما دے تو اس کو مخفی رکھنا. ولایت کی شرط کیا ہے؟ مخفی رہنا. خاص خواب جو آتی ہے نا, خواب آپ لوگوں کو, وہ خاصوں کو بتایا کریں, عاموں کو نہ بتایا کریں. مولا علی کی زیارت ہو جاتی ہے, سید حجویر کی زیارت ہو جاتی ہے, آقا کریم آپ پہ کرم فرما دیتے ہیں. آ کر کتنے درجے انسان کے اسی وقت ولایت کے طے ہو جاتے ہیں جب حضور پاک کی زیارت ہو جائے. تو یہ ان کو مخفی رکھا کریں, اپنے شیخ کو بتایا کریں یا کسی کامل کو بتایا کریں, عامل کو نہ بتایا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں مولا علی کے اس قول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے قول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی دائی نہیں ہوتا. یہاں دائی سے کیا مراد ہے کہ اپنی ولایت کی دعوت دینے کا دائی نہیں ہوتا کہ میں مانو ولی ہوں. نبی دائی ہوتا ہے کہ اس کو اظہار کرنا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں. اس بات کو سمجھ آئی نا. یہ دائی یہاں سے دین کی دعوت والی بات نہیں ہے. اپنی آپ فرماتے ہیں ولی دائی نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کا اقرار کرے, دعوت دے کہ مجھے مانو میں ولی ہوں. آپ فرماتے ہیں ولی دائی نہیں ہوتا جس کو ظاہر ہونا پڑے, بلکہ وہ مخفی ہوتا ہے جس کو ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں. وہ چھپا رہے. ولی اللہ کا اسرار ہے, راز ہے. راز چھپا ہی رہے تو راز ہوتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اس کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے تو آپ نے اس کو مخفی رکھنا ہے, چھپا کے رکھنا ہے. پھر جب اللہ چاہے گا تو آپ کو ظاہر کر دے. جیسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ان کی زندگی کے بعد ظاہر کیا. آپ کا ایک دوست تھا, ریاض اس کا نام تھا, ساتھی تھا, ساتھ رہتا تھا. جیسے علامہ اقبال کے ساتھی تھے بشیر, اس طرح ان کے بھی ساتھی تھے. آپ نے فرمایا ریاض تجھے پتا ہے جب ہمیں اللہ نے ولایت کی کنجیاں عطا فرمائیں تو ہم نے کیا کیا؟ فرمایا بابا جی بتائیں کیا کیا؟ فرمایا ہم نے سرانے کے نیچے رکھ دی. جب دنیا سے گئے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ہمارے پاس بھی بیٹھا کرتے تھے, ہمارے پاس بھی. اشفاق احمد, بانو قدسیہ, یہ بڑے بڑے لوگ, حنیف رحمے, یہ سب ان کے مرید تھے. اور یہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے بڑے ہیں یہ اللہ کے ولی. آوان تھے, مولا علی کی اولاد میں سے تھے حضرت واصف علی واصف. کمال آپ کے قول ہیں, اور ایک ایک قول آپ کا انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. ولی کا قول ہوتا ہی ایسا جو زندگی بدل دیتا ہے. اور سید حجویر کے محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتے چلیں. آپ کا آج عرس تھا, کانفرنس تھی آج سید حجویر میں. آپ نے فرمایا کہ جس کو شیخ کامل نہ ملے, بڑا فتن خطر والا کہ آپ نکلتے ہو تلاش میں. ہم زیادہ عاملوں کے چکر میں آ جاتے ہیں. وہ شوبدہ بازی کرتے ہیں نا, کسی نے آپ کو پھونک ماری, آپ کا سر درد ٹھیک کر دیا, آپ نے سمجھا کہ یار ہے ہی پیر کامل. ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کامل اور عمل کا فرق دیکھنا ہے. جو پھونک مار کے ٹھیک کر دے کامل بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ زیادہ عمل ہی ہوتے ہیں. لیکن جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت پہ چلا دے وہ کامل ہوتا ہے. وہ کشف المحجوب ہے. آپ نے فرمایا جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کو پڑھا تو کشف المحجوب کے بارے میں فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے.
یہاں کیا مراد ہے کہ اس کو صراط مستقیم پہ چلا دے گی، اللہ کا بندہ بنا دے گی، اللہ کا ولی بنا دے گی اس کو۔ یہ اتنی کامل کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے اس کی بے شمار تعریفیں کی ہیں۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں، تصوف کی کتابوں میں یہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الموجود کا مطالعہ کر لے، یہ اس کی شیخ کامل ثابت ہو، نہ کہ سارا پیر کامل آ رہنما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا حضرت سید حجویر نے پوری کی پوری کشف الموجود میں موتی پرو دی ہیں، لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے۔ ہم اس میں سے 7واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتبہ فکر ہے۔ ان کے مکتبے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ولایت پہ بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ انہی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک گروہ نے کہا کہ ولی سے کرامت کا اظہار سکر کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایک گروہ نے کہا کہ ولی سے کرامت کا اظہار سہو کی حالت میں ہوتا ہے، ہوش میں۔ یہ اس کے تقریباً 3 درس بنیں گے، 2-3۔ آج اس کا پہلا حصہ ہے، درود پاک پڑھیں اور اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ سید حجویر نے اس کا جو موضوع لیا، موضوع کرامت سکر کی حالت میں، حصہ اول۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا تھا اس بارے میں مشائخ کے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں کہ ان سب کا یہاں ذکر کروں۔ اس موضوع پر سب سے اہم بات یہ ہے، ولایت کے موضوع پر سب سے اہم بات سید حجویر فرما رہے ہیں یہ ہے۔ سید حجویر یہاں تجزیہ نگار ہیں۔ بڑے بزرگوں کے جو اختلاف تھے، آپ نے 2 کو مردود اور 10 مکاتبہ فکر کو مقبول لکھا ہے۔ اس میں سے ہم 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ جو ان کی خصوصیت تھی ولایت کی، ان کو آپ نے ثابت کیا۔ ان میں آپ فرماتے ہیں کہ 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے صوفیہ کا کہ ولی سے کرامت سکر کی حالت میں ہوتی ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ولی سے کرامت سہو کی حالت میں، ہوش میں ہوتی ہے، کیونکہ ولی ساری کائنات کے منتظمین ہیں۔ اگر یہ سکر کی حالت میں رہیں گے مدہوشی میں تو انتظام کیسے چلائیں گے؟ یہ اگلا گروہ ہے، یہ آگے بھی آئے گا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کا گروہ ہے اور داتا صاحب کا گروہ ہے۔ داتا صاحب اور حضرت منصور خلاج، حضرت زنون مصری، اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ کرامت سکر کی حالت میں ہوتی ہے۔ داتا صاحب ان دونوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، دونوں کے اختلاف کو خوبصورت طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اور اختلاف کو اس طرح حل کر رہے ہیں کہ ابتدا جو ہوتی ہے ولی کی وہ سکر میں ہوتی ہے، جب ولی اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو سہو پر قائم ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اس بات کو اس طرح ثابت کیا، اولیاء کے اختلافات کی گرہوں کو کھولا آپ نے۔ اتنے بڑے عالم تھے آپ، اتنے بڑے عالم، اس طرح سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں اس موضوع پر سب سے اہم بات یہ ہے انسان کو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے ولی سے کرامت کا ظہور کس حالت میں ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مریدین کو یہ بات مکمل طور پہ حاصل ہو جائے، ان کو پتہ لگ جائے کہ کرامت کا ظہور ولی سے کس حالت میں ہوا ہے، سکر کی حالت میں ہوا ہے۔ سکر بولتے ہیں مدہوشی کو، پہلے یہ درس گزر چکے ہوئے ہیں، یاد ہے بات، سہو اور سکر کے گزر چکے ہوئے ہیں۔ سکر بولتے ہیں مدہوشی کو اور سہو بولتے ہیں ہوش کو۔ آپ فرماتے ہیں سکر کی حالت میں ہوا ہے یا سہو کی حالت میں ہوا ہے، غلبے کی وجہ سے ہوا ہے یا استقامت کی حالت میں ہوا ہے۔ سہو اور سکر کی وضاحت ہم تیفوری مکتبہ فکر کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہم یہ تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان کر چکے ہیں، اب ہم صرف اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، کرامت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حسین بن منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ولی سے کرامت کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے جب ولی سکر کی حالت میں ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ اس بات کے قائل ہیں، اور ایک جماعت پوری اس بات کی قائل ہے کہ ولی سے کرامت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہ سکر کی حالت میں ہوتا ہے، اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ سکر کی حالت میں ہو۔ سہو کی حالت میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ انبیاء کا معجزہ ہے،
انہوں نے دلیل بڑی سٹرونگ دی ہے، دلیل بڑی سٹرونگ دی ہے، لیکن داتا صاحب نے آگے اس کو کلیئر کیا جا کے کہ سکر کی حالت ابتدائی حالت ہے ولی کی، اور سہو کی حالت انتہائی حالت ہے ولی کی۔ جب وہ نیا ولی بنتا ہے نا، اللہ کے مشاہدے میں جاتا ہے تو وہ سکر میں چلا جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، پھر اس سے جب کرامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ مدہوشی میں ہوتی ہے۔ جب وہ کامل ولی ہو جاتا ہے تو پھر وہ سہو والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی اللہ کی کائنات کے منتظمین ہیں، نظام چلاتے ہیں۔ اگر وہ سکر میں رہیں گے تو نظام کیسے چلائیں گے؟ داتا صاحب نے جی آگے جا کے حوالے دیے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ سہو کی حالت میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے، انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے۔ آگے داتا گنج بخشلی کجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کرامت اور معجزے کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے، کرامت اور معجزے کے درمیان یہی، یہ مشکل گفتگو تو ہوتی ہے، کشف المحجوب ہے، لیکن آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ ضرور آئے گی۔ کیا فرما رہے ہیں داتا صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کرامت اور معجزے کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے، یعنی کرامت کا اظہار ولی سے سکر کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ولی مغلوب حالت میں ہوتا ہے اور اسے کسی بھی دعوے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس نبی سے معجزے کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب نبی سہو کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ اس کے ذریعے اپنا مقابلہ کرنے والے شخص کو مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ ولی سے جب کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ سکر کی حالت میں ہوتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، اللہ کی ذات میں گم ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی سے معجزے کا اظہار ہوتا ہے تو نبی ہوش میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقابلہ کرنے والے کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرا اقرار کرو، کیونکہ نبی دائی ہوتا ہے، اس کو اپنی نبوت کا اقرار کروانا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے۔ لیکن ولی کو یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی ولایت کا اقرار کروائے، ولی دائی نہیں ہوتا، ولی نے اپنے آپ کو پوشیدہ ہی رکھنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجبیر فرماتے ہیں جنہیں معجزہ دیا جاتا ہے یعنی جو نبی ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے دو اطراف میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت کے وقت وہ یا تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں یا اسے چھپا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اولیاء کو اختیار حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں کرامت کا اظہار کا اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کرامت کو چھپانا چاہتے ہیں لیکن کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے، کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ وہ جو جن بزرگوں کا نام لیا ہے وہ ان کے دلائل دے رہے ہیں داتا صاحب، اپنی بات ابھی آگے جا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی یہ چھپانا بھی چاہتے ہیں تو نہیں چھپا پاتے، اظہار ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ اظہار کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں ہو پاتا۔ پھر اس کو سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں اولیاء کو اختیار حاصل نہیں ہوتا کیونکہ انہیں کرامت کے اظہار کا اختیار نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کرامت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے لیکن کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ولی دائی نہیں ہوتا جس کو ظاہر ہونا پڑے، بلکہ وہ مخفی ہوتا ہے جس کو ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ولی اللہ کا راز ہے، اس کو مخفی رہنا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہوتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ آگے ابھی جنیدی نظریہ آئے گا، کیونکہ حضرت جنید بغدادی سہو کو تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت زنون مصری، حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ یہ سکر کو تسلیم کرتے ہیں، آگے سید حجبیر فرماتے ہیں نبی صاحب شریعت اور ولی صاحب اسرار ہے، نبی صاحب شریعت اور ولی صاحب اسرار ہے، اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ صرف غیبت اور وحشت کی کیفیت میں ولی سے کرامت کا ظہور ہو، یعنی سکر کی حالت میں مدہوشی میں کرامت کا ظہور ہو۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے ولی کا تصرف حق تعالیٰ کے تصرف سے وابستہ ہوتا ہے۔ ولی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ولی حق کے تصرف میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ بار بار وہ ایک ہی بات کو مختلف حوالوں سے ثابت کر رہے ہیں، وہ پہلے مکتبہ فکر والے۔ آپ فرماتے ہیں سید حجبیر فرماتے ہیں اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے ولی کا تصرف حق تعالیٰ کے تصرف سے وابستہ ہوتا ہے۔ جب ولی کا ایسا حال ہو جائے کہ وہ گم ہو جائے رب میں، ولی کا ایسا حال گم ہونے سے مراد ہے مشاہدے میں گم ہونا، رب ذات میں تو نہیں کوئی چیز داخل ہو سکتی، وہ کامل اور مکمل ہے، اس میں نہ کچھ داخل ہو سکتا کچھ نہ نکل سکتا، کامل اور مکمل ہے۔ اور کیا فرمایا ولی کا حال ایسا ہو جائے اس وقت اس کی ہر بات حق تعالیٰ کی مدد سے وجود میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بشری صفت صحیح طور پر جس شخص میں موجود ہو وہ یا تو غافل ہوتا ہے یا بھولنے والا۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں بشری صفت جس میں صحیح طور پہ موجود ہو، کہ صحیح جو بشر کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ بھولنے والا۔ قرآن نے لکھا وہ بھولنے والا اور غفلت کرنے والا اور بھولنے والا، یا پھر محسوس کیفیت سے حق تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جب سکر کی حالت میں چلا جاتا ہے تو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص کیفیت میں وابستہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی کیفیت کبھی کبھی رہتی ہے،
ہر وقت انبیاء اس کیفیت میں رہتے ہیں، ولی کبھی کبھی جب سکر میں جاتے ہیں تو اس کیفیت میں جا سکتے ہیں. یہ دوسرا مکتبہ ان کا نظریہ دوسرا ہے مکتبہ فکر کا. یہ پہلے اس مکتبہ فکر کو بیان کر رہے ہیں داتا صاحب جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ولی سے کرامت سکر کی حالت میں ہوتی ہے، سکر کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے. اور کیا فرمایا، یا پھر محسوس کیفیت سے حق تعالیٰ سے وابستہ ہوتا ہے. انبیاء کرام نہ تو غافل ہوتے ہیں نہ بھولنے والے ہوتے ہیں. انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی محسوس کیفیت کے ساتھ حق تعالیٰ سے وابستہ نہیں ہوتا. ہر وقت جو ایک کیفیت انبیاء پہ رہتی ہے، یہ مکتبہ فکر کہتا ہے کہ اولیاء پر ہر وقت نہیں رہ سکتی، یہ انبیاء پر ہر وقت رہتی ہے اور مخصوص حق تعالیٰ وابستہ ہوتے ہیں. تو اولیاء کے لیے اس مقام پر تحقیق اور تمکین یعنی مستقل حال کی کیفیت کی بجائے تردد اور تلون یعنی حالت کی تبدیلی رہ جاتے ہیں. یہ کبھی کبھی اس حالت میں آتے ہیں جب سکر میں ہوتے ہیں، اللہ کے مشاہدے میں گم ہوتے ہیں، لیکن نبی ہر وقت اسی حالت میں رہتا ہے کیونکہ نبی خاص پرسن ہے. اور فرماتے ہیں اس لیے جب تک اولیاء کرام کی بشریت قائم رہتی ہے وہ حجاب میں رہتے ہیں، اور جب بشری صفات کو فنا کر کے وہ کشف اور مشاہدے میں آتے ہیں تو ان کے سامنے سے حجاب اٹھا دیا جاتا ہے. ان کے سامنے سے حجاب اٹھا دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت حقیقی میں حیران اور مدہوش ہو جاتے ہیں. اس لیے ان سے کرامت کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت کشف میں ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. یہ انہوں نے دلیلیں دی ہیں جب وہ اللہ کی ذات میں گم ہوتے ہیں، اللہ کے مشاہدے میں چلے جاتے ہیں تو تب ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں نہیں ہوتا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ولی کے ذہن میں سونا اور پتھر برابر ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہ حالت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص کو مستقل طور پہ نہیں نصیب ہو سکتی کہ پتھر اور سونا برابر ہو جائیں. یہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر وقت داتا صاحب فرماتے اس مکتبہ فکر کا فکر بتا رہے ہیں کہ ہر وقت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص کو مستقل طور پر نصیب نہیں ہوتی. جسے یہ حالت نصیب ہوتی ہے وہ عارضی طور پر ہوتی ہے اور سکر کی حالت میں ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انتہائی مشکل تھا لیکن کچھ آپ کو سمجھ انشاءاللہ تعالی آیا ہوگا کہ نبی جو ہے ہر وقت ایک خاص کیفیت میں رہتے ہیں اور جو ولی ہوتے ہیں وہ کسی وقت اس خاص کیفیت میں جاتے ہیں. یہ ایک مکتبہ فکر کا نظریہ سید حجویر بتا رہے تھے. اگلی بار اس کا دوسرا حصہ ہے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اگلی بات شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ جب اس کیفیت میں گئے تو انہوں نے کہا کہ پتھر اور سونا میرے لیے برابر ہو گئے. اور اگلے دن وہ کھجور کے درخت پہ باغ پہ محنت کر رہے تھے. کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، روٹی روزی کمائے بغیر چارہ نہیں ہے. تو وہ اس مکتبہ فکر نے کہا کہ پہلے ان کی جو کیفیت تھی وہ عارضی تھی جب انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے مقام پہ فیض ہوا جہاں پر مٹی اور سونا برابر ہو گئے، لیکن آج یہ اس کیفیت میں نہیں تھے تو محنت مزدوری کر رہے ہیں. آگے ساری دلیلیں یہ والی آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہمیں درس کشف الموجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عامل اور کامل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی کے دھوکے میں نہ آئیں. حضور غوث پاک کا ربیع الغوث ہے مہینہ ہے، اس میں چھوٹی سی آپ کو ان کی کرامت بتاؤں، عامل اور کامل کا فرق بھی پتہ واضح ہو جائے اور اپنی دعا کی طرف آ جاتے ہیں. حضرت میرا محی الدین قادر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دن وہ لبادہ اوڑھ کے آ گیا. لبادہ اوڑھ کے آ گیا. اس نے کہا کہ آپ کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی ہیں، اب آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ سید حجویر نے کشف الموجود میں لکھا ہے ملحدین کا ایک گروہ جو طریقت سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے جب بندہ عبادت کرتا کرتا ولی ہو جاتا ہے تو عبادات اس پہ ساکت کر دی جاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا گروہ ہے کیونکہ عبادات میں کوئی ایک رکوع بھی ساکت نہیں کیا جا سکتا، ایک رکوع بھی ساکت نہیں مرتے دم تک کیا جا سکتا. تو حضور غوث پاک نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بھاگا، اس کو آگ لگ گئی اور اس نے پھر دروازے پہ جاتے ہوئے ایک بار اور کیا. کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. کہا بدبخت مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے کرم نے بچایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. یا رب العالمین آئیں اپنی دعا کی طرف اسی عمل اور کامل کے نظریے سے. اے اللہ رب العالمین
جب کوئی ہمیں دھوکہ دینے لگے، جب ہم پہ کوئی وار کرنے لگے، تو تجھے تیرے خاص بندے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ ہے، جیسے تو نے ان کی مدد کی ہماری مدد بھی فرمانا۔ اللہ ہمیں اس کے دھوکے سے بچانا، اللہ وہ کسی انسان کی شکل میں آ جائے یا کسی بھی شکل میں آئے، پروردگار عالم کوئی لبادہ اوڑھ کے بھی آئے تو ہم پہ اپنا ہمیشہ کرم رکھنا۔ تجھے سید حجویر کا واسطہ، تجھے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا واسطہ، اللہ ان کے تصرفات جو تو نے ان کو عطا فرمایا تجھے ان کا واسطہ، اللہ ان سب کے توسل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے بندے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جس پہ توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے پھر مغفرت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ آج سے پہلے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ساتھ ساتھ ادا کرتے رہنا، جتنی ہو گئی ہوگی، باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ آگے سے کوئی نماز نہ ضائع ہونے دینا، ہو جائے تو اس کو بھی قضا کر لینا۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن جن کے حق دینے ہیں پوری ایمانداری سے کوشش کرنا حق ادا کرنے کی، جتنے ہو گئے باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا اپنے متحدوں پہ ہمیشہ نرم ہاتھ رکھنا۔ اللہ کے حضور جب دنیا سے اللہ کے پیارے حبیب جب دنیا سے جانے لگے تو ساری امت کو ایک پیغام دیا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس پیغام کو ساری کائنات میں پہنچا دیا، جس تک یہ پہنچا ہے، جس نے اس کو مانا ہے، جو ان کو اپنا پیارا حبیب مانتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کو، وہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑیں۔ جاتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ متحدوں پہ نرم ہاتھ رکھنا، متحدوں میں آپ کے بچے شامل ہیں، متحدوں میں آپ کی بیوی شامل ہے، متحدوں میں آپ کے بچے اور بیوی شامل ہیں، ان پہ نرم ہاتھ رکھو۔ یہ ہمیشہ آپ کو اس طرح کی بات آپ سے کریں گے جو آپ کے معیار پہ پوری نہیں اترے گی، کیونکہ جتنے ذہین آپ ہیں یہ اتنے ذہین نہیں ہوتے۔ حضور پاک نے کسی نے پوچھا کہ کتنی دفعہ معاف کیا جائے غلام کو، تو آپ نے فرمایا 70 مرتبہ معاف کیا جائے۔ متحد کو کتنی دفعہ معاف کیا جائے؟ 70 مرتبہ۔ تو واصف علی واصف صاحب سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا 70 مرتبہ تو پہلے کر، پھر آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ ہائے ہائے، ہم تو 70 مرتبہ پہ پہنچتے ہی نہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ بیوی ہماری متحد ہوتی ہے، بچے ہمارے متحد ہوتے ہیں، 70 مرتبہ بھی ان سے غلطی ہو جائے تو آپ کے میرے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان کو معاف کر دو، ان کی باتوں سے درگزر کیا کرو، ان کی باتوں سے دل سخت نہ کیا کرو، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو جلایا نہ کرو، ان کی باتوں سے اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کرو۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش ہے۔ حضور پاک نے ان کو آزمائش کہا، اس آزمائش میں پورا اترو۔ آپ کے پیارے حبیب نے آپ کو پورا اتر کے دکھایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب حضور تشریف لے کے گئے تو گھر میں کچھ نہیں پکا ہوا تھا، کچھ نہیں۔ آپ نے ڈرتے ڈرتے حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں سرکہ ہی ہے، تو حضور پاک نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکہ لے آئے، اس سے بڑا کچھ اچھا ہو سکتا ہے؟ سرکہ اکیلا نہیں کھایا جا سکتا۔ ان کی دل جوئی کے لیے یہ فرمایا اپنی بیویوں سے نرم ہاتھ رکھے، ان کی باتوں کا نہ برا مانے، اپنے بچوں پہ نرم ہاتھ رکھیں۔ حضور پاک نے آپ کو جاتے ہوئے یہ 2 خاص حکم دیے ہیں، یہ حکم مان جائیں تو اللہ ہم سب کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ٹھنڈا کر دے گا۔ پہلا حکم کیا ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت متحدوں کو نرم ہاتھ رکھنا۔ متحدوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی اور بچے ہیں، ان پہ نرم ہاتھ رکھیں۔ پھر آپ کے کاروبار کے ملازم ہیں، پھر آپ کے دفتر کے ملازم ہیں، ان پہ نرم ہاتھ رکھیں۔ اللہ آپ پہ نرم ہاتھ رکھے گا، اللہ آپ پہ کرم کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم
جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين تبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ والہ یا اللہ دودھ تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے اللہ قرض کے بوجھ اتار دے شوہروں بیویوں اور بچوں کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے اللہ دل کو قلب کو سکون عطا فرما دے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دے اللہ جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے دلوں کو نور امان ایمان سے بھر دے اللہ دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما دے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما دے یا اللہ آسان زندگی عطا فرما دے یا اللہ آسان زندگی عطا فرما دے یا اللہ آسان زندگی عطا فرما دے یا اللہ آسان موت عطا فرما دے لحمسۃ اطفی بها ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا اللہ جتنے لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تجھے تیرے حبیب لبیب کا واسطہ یہ جس حاجت کے لیے آئے کھڑے ہیں اللہ ان کی ساری میرے سمیت حاجتیں پوری فرما یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے بے نمازوں کو نمازی کر دے اللہ پاک فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا دے جھوٹ غیبت چغلی سے بچا دے پاک زندگی عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم